ایک علاج یہ بھی ہے کہ بے صبری کے نقصانات سے آگاہی حاصل کی جائے۔ بے صبری کی وجہ سے دشمن بہت خوش ہوتا ہے، دوست کا دل دکھتا ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، شیطان خوشی سے جھومتا ہے، ثواب ضائع ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت بے وزن ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا شیطان نڈھال ہو کر ناکام لوٹتا ہے، رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے، دوست خوش ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہجوم غم اور مصائب کا علاج کے سلسلے کا یہ تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے اپنے غم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دوسرے مصیبت زدہ افراد پر بھی نظر ڈالی جائے۔ اس طرح حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ مشکلات تو مصائب ہر جگہ موجود ہیں۔ اپنے آس پاس دائیں بائیں دیکھیے، ہر طرف مشکلات اور حسرتیں ہی نظر آئیں گی۔ اگر کوئی سارے جہان کا جائزہ لے تو اسے ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ کسی سے پسندیدہ چیز چھن گئی ہے تو کسی کی محبوب سے جدائی ہو گئی ہے اور کسی کو کوئی اور ناگوار حادثہ پیش آ گیا ہے۔ یہ دنیا تو ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، یہاں کی زوال پذیر نعمتیں بھی خواب و خیال سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ یہاں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ اگر اس دنیا میں تھوڑی سی مسکراہٹ نصیب ہوتی ہے تو بہت سا رونا بھی مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک دن خوشی میسر آتی ہے تو طویل مدت تک غم بھی سہنے پڑتے ہیں۔ یہاں اگر تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے تو بہت سی دوسری چیزیں کھو بھی جاتی ہیں۔ جو گھر خیر اور خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ مدت بعد اسی گھر میں آنسو بھی چھلکتے نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ یہاں خوشی کے عارضی لمحات بھی ملتے ہیں، مگر مستقبل کے پردے میں فکر و اندیشے کے ایام بھی چھپے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے۔ جو گھر خوشیوں سے بھرپور ہو جائے وہ کبھی غم سے کبھی چھلک اٹھتا ہے، وہ کبھی غم سے بھی چھلک اٹھتا ہے۔ ابن سیرین کا قول ہے، ہر ہنسی کے بعد گریہ یعنی رونا بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہند بنت نعمان نے کہا ہے، ایک وقت تھا کہ ہم سب سے معزز مانے جاتے تھے اور ہماری حکومت بہت مضبوط تھی۔ پھر یہ ہوا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم سب سے زیادہ مفلس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی اصول ہے کہ جس گھر کو خیر سے لبریز فرماتا ہے اس کو کبھی عبرت کا نشان بھی بنا دیتا ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ بے صبری کے نقصانات سے آگاہی حاصل کی جائے۔ بے صبری کی وجہ سے دشمن بہت خوش ہوتا ہے، بے صبری کی وجہ سے دشمن بہت خوش ہوتا ہے، دوست کا دل دکھتا ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، شیطان خوشی سے جھومتا ہے، ثواب ضائع ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت بے وزن ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا شیطان نڈھال ہو کر ناکام لوٹتا ہے، رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے، دوست خوش ہوتے ہیں اور دشمن کا دل دکھتا ہے۔
यूं वो अपने भाइयों का बोझ हल्का करता है। बजाय उसके कहे उसके दोस्त उसे तस्कीन और तसल्ली दें, वो दोस्तों को तशफ़ी देता है और उनकी ढारिस बंधाता है। यही आला दर्जे की साबित कदमी और अजीम तरीन कमाल है। उसके बरअक्स चेहरे पर तमाचे मारना, गिरेबान चाक करना, दामन फाड़ना, मातम करना, तकदीर का साक्षी होना और नोहा खां रहना कोई कमाल की बात नहीं। वीवर, हजूम गम में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हजूम गम, जब गमों का बहुत ज़्यादा असर हो आप पर, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मसलन चेहरे पर तमाचे मारना, गिरेबान चाक करना, दामन फाड़ना, मातम करना, तकदीर का साक्षी होना और नोहा खां रहना, ये सब बुरी आदतें और बुरी चीज़ें हैं। ये शैतान को खुश करने के मुतरादिफ हैं। जबकि सब्र से साबित कदम रहोगे तो अल्लाह ताला खुश भी होगा और आपको बेहिसाब सब्र का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सब्र से आपके हालात भी जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं। तो व्यूअर, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।